سورت نساء آیت نمبر 176. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ انامرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے ان میں سے 2 تہائی ہوگا جو اس نے چھوڑا. اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سورت کی ابتدا تقوی کے حکم کے بعد اموال کے احکام سے ہوئی تھی. اب آخر میں انہی احکام کے ساتھ سورت کا اختتام ہونے جا رہا ہے. درمیان سورت میں مخالفین سے مجادلہ اور ان کی تردید ہے. کلالہ پر بحث اس سورت کی آیت نمبر 11 میں گزر چکی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا. آپ نے وضو کیا، پھر وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھ پر چھینٹے ماری یا فرمایا اس پر چھینٹے مارو، جس سے مجھے ہوش آ گیا. میں نے عرض کیا میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. لیس لہ ولد ولہ اخت. بعض نے اس سے استدلال کیا کہ جس کی اولاد نہ ہو خواہ اس کا باپ زندہ ہی ہو اسے کلالہ کہا جائے گا، مگر یہ صحیح نہیں. صحیح معنی وہی ہے جو پہلے گزرے، یعنی کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ یا دادا نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، یعنی مرد نہ ہو ان کے اولاد میں، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہوتی ہی نہیں. باپ اس کے حق میں حقدار ہوتا ہے اس کی وراثت کا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو اس کے نصف مال کی وارث ہوگی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ دادا بھی نہ ہو. یوں اولاد کی نفی تو الفاظ سے واضح ثابت ہوگی اور باپ کی نفی اشارے سے. اولاد سے مراد بیٹا بیٹی اور بیٹے کی اولاد ہے. اسی طرح بہن سے مراد یا سگی بہن یا علاقائی باپ شریک بہن ہے، کیونکہ ایک خافی بہن جو صرف ماں کی طرف سے ہو اس کا حکم پہلے سورت نساء آیت نمبر 12 میں گزر چکا. ولد ان کا لفظ بیٹا بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے. اس بنا پر بعض نے کہا بیٹی ہونے کی صورت میں بہن محروم رہے گی، مگر صحیح بخاری 6741 میں معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے اس کے ورثہ میں صرف بیٹی اور بہن ہے تو بیٹی کو نصف اور باقی بہن کو باوجہ اسبہ ہونے کی وجہ سے دیا جائے گا. اور بخاری ہی میں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی ایک بہن ایک بیٹی اور ایک پوتی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ 2 ثلاثہ پورے ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے. فإن كانت اثنتین فلہما. اور یہی حکم 2 سے زیادہ بہنوں کا ہے، انہیں بھی 2 ثلاثہ ہی ملے گا. اور اگر کلالہ کے وارث بھائی اور بہن دونوں ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے میراث کے یہ حصے خود لیے اس لیے واضح فرما دیے اگر یہ تم پر چھوڑ دیا جائے تو تم کبھی فیصلہ صحیح نہ کر سکو، کیونکہ تمہیں ہر بات کا علم نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا خوب علم ہے، اس لیے اس کے فیصلے میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ کلالہ کی تقسیم بتا دی گئی. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی جس وقت سورت نساء مکمل ہو چکی تھی. اس میں کلالہ کی میراث کے ایک دوسرے پہلو کا ذکر ہے جس کے متعلق صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تھا صحابہ کرام نے، چونکہ کلالہ کی میراث کا حکم اس سورت کی آیت نمبر 12 میں مذکور ہے اور باقی احکام میراث بھی اس سورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بیان ہوئے. اس لیے اس آیت کو بطور تیمیمہ اس سورت کے آخر میں شامل کیا گیا. واضح ہے کہ کسی بھی صورت کی آیات میں ربط ان کی ترتیب توفیقیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی الہی کی روشنی میں سب آیات کو اپنے مناسب مقام پہ رکھا ہے. تو کلالہ کے بارے میں ساری چیزیں واضح ہو گئیں.
اور ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی، اور کہا گیا کہ صحابہ کرام کو کلالہ کی میراث کی تقسیم کے بعض پہلو میں جو پریشانی ہوئی تھی اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لہٰذا اب تمہیں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضمناً اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود اس کا جواب دینے کے بجائے وحی الہی کا انتظار کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ سورۃ نساء مکمل ہوئی۔ جو صحیح پڑھا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کا اجر عظیم دنیا اور آخرت میں محفوظ کر لے اور بہترین اجر سے ہمیں نوازے، اور جو غلط پڑھا ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کرے، درگزر کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اس کو پڑھنے، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور جو آگے تک پہنچانے میں اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اللہ ان سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔